یہ ایک جینوئن ایشو ہے. ہم پہلے بھی اس پہ پریس کانفرنس آلریڈی کر چکے ہیں. آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا رونا دھونا اور یہ پسا ہوا عوام کا جو یہ تسلسل ادھر جاری ہے، اس کو آپ لوگ میڈیا کے تھرو کوریج دیں تاکہ ان لوگوں کا بھلا ہو جائے. بجٹ آ رہے، ٹائم شارٹ ہے، تو ہم نے اس کو کوئک سروس میں ساری چیزیں انشاءاللہ فارورڈ کرنی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹوبیکو جو کہ کے پی کے آدھے کے پی کے کا کیش کراپ ہے، اور ہمارے ان لوگوں کے لائف سٹائل کے سارا ڈیپینڈ اسی ٹوبیکو پہ ہوتا ہے. آج اس کا بدترین صورتحال یہ ہے کہ آج یہ پکا ہوا جو تمباکو ہے، آج لوگ اس کو زمیندار کرش کر رہے ہیں مایوسی کی وجہ سے، جو کہ ایک انتہائی مایوس کن بات ہے. اس ملک میں جو کہ ہمارا جمہوری ملک ہے، اور اس کا ہونا ہی چاہیے کہ جتنے واقداران ہیں، حاکم وقت ہے کہ یہ فریاد وہ ٹائم پہ سنیں تاکہ مزید بدمزگی اور بدامنی نہ ہو. دوسری بات دیکھو، ایکسپورٹ کو پوری دنیا میں انکریج کیا جاتا ہے، اس کو انسینٹیو دیا جاتا ہے، ان کو ریبیٹ ملتا ہے. بٹ انلکیلی ہمارے ملک میں اب ایکسپورٹ پہ یہ کرائسس شروع ہوئے ہیں. ادھر جو گرین لیف ہے، جو ہینڈ سٹیم ٹوبیکو ہے، اور جو ریڈ ریڈ ٹوبیکو ہے، اس کے موومنٹ پہ بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا کوسچن مارک ہے، کیونکہ وہ ایک ہرائسمنٹ کر رہے ہیں بی آر کے تھرو. ہونا یہ چاہیے کہ ایکسپورٹ کو انکریج کرے تاکہ ملک میں ہمارے ملک میں ڈالر آ جائیں، اکانومی گروتھ سٹیبل ہو. تو بدقسمتی سے آج یہ بات بڑے مایوسی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ایکسپورٹ کے لیے بھی ہمارے ملک میں جو ہے نا بہت بڑا ایک کوسچن مارک بن گیا ہے. وہ اچھا، پھر دوسری بات، ریڈرائنگ فیکٹری میں جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے. تو ایکسپورٹ کے لیے جو ریڈرائنگ فیکٹری ہوتی ہے اس کے پاس ایک محسوس گودام ہوتا ہے، تو اس میں فردر لوگ آتے، اس میں وہ کس طرح جو ہے نا اس کو رکھیں گے؟ امپاسبل ہے. تو پھر وہ جو باہر لے کے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس 390 روپے جمع کرے، پھر یہ آپ کو ریفنڈیبل ہوگا. تو یہ تو اگر 1 ملین کے جی ہے تو یہ تو 40 کروڑ روپے ہو گیا. تو کدھر ہے یہ پیسے؟ اس میں تو ہمارے ڈیلرز حضرات ہیں، اسمال انڈسٹری ہے، عام کاروباری لوگ ہیں، تو اتنے کیش پیسے کدھر ہیں؟ دوسری بات، ہونا یہ چاہیے کہ ایک کو گورنمنٹ پریارٹی پہ ایگزامپٹ کر لے، اس کو مبرہ کر لے. میں بہار کو آج یہاں اس پریس کانفرنس کے تھرو اور اپنے وفاقی گورنمنٹ کو ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خوددارا اس مسئلے کو پریارٹی پہ ارجنٹ بیس پہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کو مبرہ کرے. ہاں، ادھر ایک بات اور ہے، یہ جو ٹوبیکو پاکستان ٹوبیکو کمپنی اور پی ایم آئی یہ فلپ مارس والے لیتے ہیں، اس کا ایک محسوس کوٹا ہوتا ہے. یعنی اس سال ان کا کوئی 32 ملین کوٹا دیا گیا ہے، اور پروڈکشن جو ہے وہ 110 ملین کے جی ہے. تو انصاف کا تقاضا ہمیں تو یہ اجازت نہیں دیتا 80 لاکھ کے جی کدھر جائے گا؟ یہی ایکسپورٹ والے لوگ اور اسمال انڈسٹری والے لوگ لے رہے ہیں. اب اسمال انڈسٹری کی بات میں یہاں تھوڑا سا لائٹ سا کرتا ہوں کہ ان کو بھی ایک ایسا میکینزم بنائیں تاکہ یہ الزام بھی ان سے دور ہو جائے، وہ پراپر آپ کو ٹیکس بھی دیں. اور یہ ٹیکس کا مسئلہ ہے، یہ اس کے کمپنی کے اندر مشینری HLP اور مارکیٹ یعنی میکنگ پہ ہو، تو اس میں کوئی حدثہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی دیں گے. لیکن ادھر ہماری جو بنیادی فریاد ہے آج وہ زمینداروں کی ہے. ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ موسمی حالات ہمارے ملک کے کیا ہیں، ژالہ باریاں ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں. کئی ملین ٹوبیکو جو ہے نا اس ژالہ باری اور ٹوبیکو نے پچھلے دنوں خراب کیا. اب لوگ اس کو کرش کر رہے ہیں. باہر خلیج میں جو ہمارے لوگ تھے وہاں بھی جو ہے نہیں تسلسل رک گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی ایران کی وار کی وجہ سے جو ہے نا حالات خراب ہے. تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ روڈوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، جلد سے جلوس کریں گے. میں ادھر ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں ادھر کروں.
چونکہ ہمارے ملک میں انڈیا وار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا امپریشن ہمیں دیا، امیج بن گیا ہمارے ملک کا. اور اب جو ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے، ادھر جو ہم ایز اے میڈیٹر یا جو بھی ہم ایز اے سالس ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور جو بھی کرتے دھرتے وہ کام کر رہے اس پہ، اللہ کرے کہ یہ ہمارے ملک کے ہمارے اسٹیٹ کے تھرو ہی ہو جائے. مختلف کمپنیز کا ایکسپورٹ کرتا ہوں. پچھلے سال ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں 73 میں فرسٹ ٹائم ہم نے یو ایس اے کو 2 لاکھ کے جی تمباکو ایکسپورٹ کر دیا. حالانکہ لوگ مجھے منع کرتے تھے کہ یو ایس ہمارے عہدے کو ایکسپٹ نہیں کرتا، لیکن ہم نے وہ کر کے دکھایا. لیکن وہ چند لوگوں تک ہم نے محدود کیا ہے. وہ اختیار کہنا ہے کہ جس آدمی کا اپنا کریشنگ پلانٹ ہو جس کو ہم جی اے پی بولتے ہیں، گرین لیف کریشنگ یونٹ، وہ آدمی صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. باقی جو انڈیویجول ہیں اگر وہ اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں، بڑا شوق رکھتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے، میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارا کم سے کم ایکسپورٹ جو ہوتا ہے وہ 2 لاکھ کے جی کا ہوتا ہے، جو ان کے آرڈر آتا ہے 1 لاکھ کے جی پر 39 ملین پاؤنڈ روپیز. کاشتکار کی بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ٹوبیکو بورڈ کے ساتھ، کیونکہ ٹوبیکو بورڈ جو ہے نا یہ ایگریمنٹس سائن کرتی ہے، اس کے اوپر چیک رکھتی ہے اور پراپر یہ جو کوٹے دیتے ہیں یہ بھی اس کا کام ہے. تو جو ہمارا ایز اے فارمر، میں یہاں ہوں ایز اے فارمر، یہاں پہ ہوں، تو جو فارمر کو مسائل ہے، عامر بھائی نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو فارمر کو ٹوبیکو بورڈ سے ہے، ایف بی آر سے بھی ہے، اور اس ساتھ میں جو مطلب کارخانہ نے جو کوٹے لے رکھے ہیں. جیسے ہے ارشاد بھائی نے بتایا کہ جی ہمارے پاس اتنا پروڈکشن ہے اور اتنا ہم لے رہے ہیں، یہ 80% جو ایکسٹرا ہے کہاں جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہمارا ہے کہ جو ٹوبیکو بورڈ ہے اس کا پراپر چیک نہیں ہے. مطلب اس نے کوٹے دیے ہیں، اس سے پوچھا نہیں ہے کہ اس نے 10,000 کوٹا دیا ہوا ہے، ادھر 2 لاکھ کا وہ لے رہے ہیں. کوٹا 10,000 کے جی دیا ہوا ہے اور لے رہا ہے، بیاج کا مسئلہ وہ تو الگ ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بنیادی مسئلہ ٹوبیکو کے ساتھ وہ فارمر کا، انہوں نے فارمر کا جو کمیونٹی کو ٹوبیکو بورڈ میں شامل بالکل نہیں کیا ہے. انہوں نے ادھر سے کچھ بندے شامل کر کے جو فارمر ہے ہی نہیں، جو فارمر کے مسائل سے آگاہ ہی نہیں ہے. دوسری بات، جو اہم ایشو جو ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے، انہوں نے اسی فریش فصل میں لوگوں کو ایگریمنٹ کاٹ دیے ہیں بغیر پوچھے. مطلب پہلے وہ جس طرح 24 وہ لے رہے تھے، مطلب کافی ابھی اس نے کافی کم کر دیا، گورنمنٹ نہیں پوچھ رہی اس کا. تیسری بات، جو اہم جو ریٹ اس نے مختص کیا ہے ٹوبیکو بورڈ نے، تو وہ بہت مطلب نامناسب ہے. جو پچھلے سال زیادہ تھا، یہ پاکستان میں پہلے مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ٹوبیکو ریٹ زیادہ تھا اور وہ ابھی کم کر دیا. جو زیادہ ہونے کی بجائے اس نے ریٹ کم کر دیے. تو ہمارے فارمر کے مسائل کافی ہے اور وہ ارشاد صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایکسپورٹرز اور یہ ساتھ میں جو ہمارے کارخانہ دار اور ایک تیسرا ہمارا طبقہ ہے ٹریڈرز، جس کے ساتھ کاشتکاروں کو بھی شامل کر کے تاکہ اپنے مسائل کو مرکز تک پہنچا سکے. اس علاقے میں تمباکو کاشت ہوتا ہے، اس میں تمباکو کی کاشت میں پیسٹی سائڈز کا استعمال ہوتا ہے. وہ زہر جو ہے زمین کے اندر جاتا ہے اور پانی کو زہریلا کر دیتا ہے. تو آپ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کس قسم کا ریلیف دے رہے ہیں، یا اس علاقے کے اندر پانی کی جو ایک کوئی فلٹریشن پلانٹس آپ نے بنائے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اس پہ؟ ایک عام آدمی کی چونکہ زندگیاں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، خطرے میں رہتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے جو آپ کی جو ایکشن کمیٹی ہے، تمباکو ایکشن کمیٹی خیبر پختونخوا، وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ آپ نے سوال کیا تو ہمارے علاقے میں جو ہے نا جتنا تمباکو فصل ہوتا ہے تو اس میں 60% جو ہے نا PMI اور BTC جو ہے نا یہ خریدتے ہیں 60%. باقی جو ہے نا 40% میں 25% چھوٹی کمپنیاں لیتی ہے، 15% جڑی لوگ لیتے ہیں. تو یہ کام جو ہے نا یہ BTC اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ PMI ان کو کرنا چاہیے.